ایک زمانے میں اسلامی دنیا کے قلب میں واقع ایک عظیم ریاست پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام سلطان عادل تھا۔ اس کا اصل نام عادل الدین بن احمد تھا، مگر رعایا اسے صرف سلطان عادل کہتی تھی کیونکہ اس کی حکومت میں انصاف ہی انصاف تھا۔ اس کی سلطنت مشرق میں پہاڑوں سے لے کر مغرب میں سمندر تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس کا دارالحکومت شہر النوری تھا جہاں دنیا بھر کے تاجروں، علماء اور ہنرمندوں کا مرکز آباد تھا۔ سلطان عادل بچپن ہی سے نہایت ذہین، نیک اور رحم دل واقع ہوا تھا۔ اس کے والد سلطان احمد الدین ایک جنگجو بادشاہ تھے، لیکن وہ دین کی زیادہ گہری سمجھ نہ رکھتے تھے۔ بچپن میں ہی عادل کی ماں، جو ایک عالمہ تھیں، نے اسے قرآن کی تعلیم دی اور رسول اکرم کی سیرت سنائی۔ اس تربیت کا اس پر گہرا اثر ہوا۔ جب عادل 20 برس کا ہوا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ تخت پر بیٹھا۔ اگرچہ رعایا اس کی کم عمری کی وجہ سے کچھ گھبرائی ہوئی تھی، لیکن جلد ہی عادل نے اپنے فیصلوں، حکمت اور رحم دلی سے سب کے دل جیت لیے۔ اس نے سب سے پہلے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ وہ ہر مظلوم کی فریاد سنے گا، چاہے وہ امیر ہو یا فقیر۔ سلطان عادل روزانہ صبح دربار میں بیٹھتا۔ اس کا دربار ایک وسیع ہال میں تھا جس کی دیواروں پر قرآنی آیات کندہ تھی، اور ایک خوبصورت حوض کے چاروں طرف قالین بچھے تھے۔ دربار میں قاضی، وزیر، مشیر، فوجی جرنیل اور عام لوگ آتے۔ جو بھی سائل آتا، سلطان اسے نہایت توجہ سے سنتا اور انصاف کرتا۔ وہ کہتے تھے، عدل کے بغیر سلطنت قائم نہیں رہ سکتی۔ ایک دن دربار میں ایک بوڑھی عورت لنگڑاتی ہوئی آئی اور سلطان کے قدموں میں گر کر روتے ہوئے کہا، بید شاہ، میرا پڑوسی رئیس ہے، اس نے میرے کھیت پر قبضہ کر لیا ہے۔ میدر درکی وکری کھوتیری مگر کھوئی میری نی سنتھوئے۔ سلطان عادل کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے فوراً اپنے وزیر خاص کو حکم دیا کہ رئیس کو گرفتار کر کے دربار میں حاضر کیا جائے۔ کچھ ہی دیر بعد رئیس دربار میں حاضر تھا۔ سلطان نے اس سے پوچھا، کیا تم نے اس عورت کے کھیت پر قبضہ کیا ہے؟ رئیس نے بہانے بنانے کی کوشش کی، مگر سلطان نے گواہوں کو بلایا، تحقیق کی، اور پھر رئیس پر ظلم ثابت ہو گیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ عورت کا کھیت اسے فوراً واپس دیا جائے اور رئیس کو 3 مہینے کے لیے قید کر دیا جائے۔ سلطان عادل نے نہ صرف انصاف کیا بلکہ ریاست بھر میں عدل کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے قاضی مقرر کیے اور ہر شہر اور قصبے میں انصاف کی عدالتیں قائم کیں۔ اس نے زکوٰۃ اور بیت المال کا نظام بھی شفاف بنایا تاکہ ہر غریب کو اس کا حق پہنچ سکے۔ وہ اکثر بھیس بدل کر رات کے وقت شہر کا دورہ کرتا اور سنتا کہ لوگ اس کی حکومت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ایک رات وہ بازار میں گشت کر رہا تھا کہ اس نے 2 مزدوروں کی بات سنی۔ بھائی، سنا ہے سلطان عادل انصاف پسند ہے، مگر کیا وہ واقعی ہمارے حال سے واقف ہے؟ یہ سن کر سلطان نے اگلے دن اس بازار میں عدالت لگا دی، مزدوروں کو بلایا اور ان سے ان کے حالات پوچھے۔ مزدوروں نے شکایت کی کہ ان کا ٹھیکیدار انہیں پوری مزدوری نہیں دیتا۔ سلطان نے فوراً قاضی کو حکم دیا کہ مزدوروں کو ان کا حق دلوایا جائے اور ٹھیکیدار کو جرمانہ کیا جائے۔ یہی نہیں، سلطان عادل نے تعلیم پر بھی خاص توجہ دی۔ اس نے جامعہ النوری قائم کی، جہاں اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ فلسفہ، طب، ریاضی اور فلکیات کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس جامعہ میں ہزاروں طلباء نے علم حاصل کیا اور کئی علماء، حکماء اور سائنسدان وہیں سے فارغ التحصیل ہوئے۔ فوج کے معاملات میں بھی سلطان نے عدل کا خاص خیال رکھا۔ اس نے سپاہیوں کی تنخواہیں مقرر کر دی تاکہ وہ رعایا سے رشوت نہ لے۔ وہ خود بھی اکثر فوجی لباس پہن کر ان کے ساتھ مشق کیا کرتا تاکہ فوج اور رعایا کے درمیان محبت اور اتحاد پیدا ہو۔ ایک بار سلطنت کے ایک دور دراز صوبے میں بغاوت ہو گئی۔ سلطان نے اپنی فوج کو تیار کیا، مگر جنگ سے پہلے قاصد بھیجا کہ باغیوں سے بات کرے۔ اس نے کوشش کی کہ بغیر خون خرابے کے مسئلہ حل ہو جائے۔ جب قاصد واپس آیا تو پتہ چلا کہ باغی بھی بھوک اور غربت کی وجہ سے بغاوت کر رہے ہیں۔ سلطان نے فوراً امدادی قافلے بھیجے، غلہ تقسیم کیا اور باغیوں سے بات چیت کر کے انہیں معاف کر دیا۔ یوں رعایا نے اسے نجات دہندہ سمجھا۔ اپنی رعایا سے محبت اور عدل کے باعث سلطان عادل کو دنیا بھر میں شہرت ملی۔ دوسرے ممالک کے بادشاہ بھی اس کے انصاف کی تعریف کرتے تھے۔
इसके दरबार में ईरान, तुर्की, मिस्र और उनलस से सफ़ीर आकर इसकी सल्तनत के निज़ाम अदल को देखकर हैरान रह जाते। आखिरी उम्र में सुल्तान बीमार हुआ तो इसने अपने वली अहद को नसीहत की, बेटा, याद रखो कि सल्तनत तलवार से नहीं, अदल से कायम रहती है। अगर रियाया मुतमईन और खुश है तो तख्त खुद महफूज है, और अगर रियाया पर जुल्म होगा तो तुम्हारा ताज भी ना बचेगा। सुल्तान आदिल का इंतकाल बड़ी शान के साथ हुआ। इसके जनाजे में लाखों लोगों ने शिरकत की और हर जुबान पर यही था कि इसे बेदशेद दोबारा दैन हुआ। नतीज सुल्तान आदिल की कहानी हमें ये सबक देती है कि हुकूमत में इंसाफ और अदल सबसे बड़ा सुतून है। एक बादशाह जब तक अपने रियाया से मोहब्बत करता है, उनके हुकूक अदा करता है और अदल को अपनी सल्तनत की बुनियाद बनाता है, तब तक इसकी हुकूमत ना सिर्फ मजबूत रहती है बल्कि तारीख में इसका नाम सुनहरी हुरूफ में लिखा जाता है। अगर अब चाही तो मैं इस कहानी को मजीद बढ़ा भी सकता हूँ, इसे किसी और अंदाज में भी ढाल सकता हूँ, मसलन बच्चों की कहानी, नावल नुमा, ड्रामाई अंदाज में। बते